نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ شکر تحسان یہ میں سے تدبی جمع غصن توفیق دیت وید میں بریسار یس موضوع سوس حج تو قربان سے ریلیٹڈ یس میون ازیک ٹاپک اس کتن کرو توب تکیاز ات پہ آئی میں واریاہ زیادہ میسیج یا اڑو ونک تو اس ویڈیو بنا اتھی پہ زی توب کتن گژھان اگر میانہ ست کس انسانس کس مسلمانس بین چاہے بوجھ نصیحت لگی تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے تکیاز اچھ گناہ گار تو نابکار تو اسی لیے آج پور اس پروگرام یا تک اللہ تعالیٰ سن گوڑ لاکھ لاکھ شکر سو شاید جمع بار بار جمع گژھنُک توفیق تو بیٚیہِ چھُ تۄہہِ منٛز تہِ ہیٚچھان کینٛہہ تۄہہِ نِش چھُس بہٕ تہِ ہیٚچھان کینٛہہ تہٕ مےٚ نِش چھُو تُہۍ تہِ ہیٚچھان کینٛہہ توب کیٛاہ چھُ یہِ توب کیٛاہ چھِ یہِ کر چھِ یِوان کرنہٕ ییٚلہِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ گُناہ گار چھِ آسان گٔمٕتۍ پتہٕ چھِ أسۍ گژھان اللہ تعالیٰ بارگاہہِ منٛز پتہٕ چھِ أسۍ ونان أسۍ کرو توبہٕ تو یہ توبہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کتن چھُ سانٮ۪ن گُناہن معاف کران أتھی رِلیٹڈ چھُ میون ٹاپک یہِ چھُ توبہٕ گۄڈٕنٮ۪تھٕے یُتھُے کران چھِ اَسہِ گژھِ احساس آسُن ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ توبہٕ کران چھِ چاہے اَسہِ غلطی چھِ گٔمٕژ أسۍ چھِ تَمہِ خٲطرٕ توبہٕ کران مگر اَسہِ گژھِ آسُن تَمہِ غلطی ہُنٛد احساس گوٚمُت دِلس زِ مےٚ کٔر یہِ غلطی وۄنۍ کرٕ نہٕ بہٕ یہِ بیٚیہِ دُبارٕ یہِ غلطی کِہیٖنۍ مےٚ سا گوٚو احساس اَمہِ غلطی ہُنٛد سُے احساس یا اللہ اَسہِ کر تِمن گُناہ معاف بہٕ کرٕ نہٕ وۄنۍ یہِ غلطی کِہیٖنۍ تہٕ بہٕ چھُس گُناہ گار بہٕ چھُس نابکار مےٚ کر تہٕ یِمن گُناہن معاف تتھ چھِ ونان توبہٕ احساس گژھُن بیٛاکھ گوٚو یہِ زِ تُہۍ چھِو کران کٲم توبہ تو آپ نے کیا ہے تُہۍ چھِو توبہٕ کران مگر پتہٕ کیٛاہ چھِو تُہۍ کران پتہٕ چھِو تُہۍ تٔتھی توبس کران کیٛاہ سُے بیٚیہِ غلطی رِپیٖٹ ہاں اگر چاہے أسۍ کانٛہہ کُنہِ جایہِ توبہٕ چھِ کران چاہے میں نے کہیں جگہ پہ کوئی چوری کی ہے پھر میں نے اللہ سے توبہ کیا تو میں نے اس غلطی کو دوبارہ دہرا دیا تو تکیاز مےٚ کٔر سُہ ژوٗر بیٚیہِ تو وہ توبہ توبہ نہیں رہا سُہ توبہٕ روٗد نہٕ توبہٕ کِہیٖنۍ سُہ بہٕ کیٛاہ بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان پنٛنِس نفسَس کنٹرول کٔرِتھ کِہیٖنۍ توبہٕ چھِ تتھ ونان زِ أسۍ ہٮ۪کو پنٛنِس نفسَس کنٹرول کٔرِتھ زِ اگر اَسہِ توبہٕ چھُ کوٚرمُت زِ أسۍ گژھو پنٛنِس نفسَس کَرٕنۍ کنٹرول پنٛنٮ۪ن خواہشاتن گژھو أسۍ کنٹرول کَرٕنۍ ڈالان تٔمۍ سٕنٛز کٲمٕے چھِ ڈالُن سُہ چھُ ونان ژٕ کرٕ کٲم پتہٕ کرکھ ژٕ ڈالکھ ژٕ پتہٕ کرکھ ژٕ مُبدلی تتھ پتہٕ رُکووُکھ ژےٚ پنُن چل مےٚ چھُ توبہٕ کوٚرمُت بہٕ گژھٕ نہٕ اتھ غلطی کُن تہٕ تیٚلہِ چھُکھ ژٕ کران توبس پٮ۪ٹھ برقرار تیٚلہِ چھُکھ ژٕ توبس پٮ۪ٹھ پکان اگر ژےٚ غلطی بیٚیہِ دہراوَتھ سُے غلطی بیٚیہِ دہراوَتھ ژےٚ ژٕ چھُکھ نہٕ پنٛنِس توبس پٮ۪ٹھ مُکمل کِہیٖنۍ ژٕ چھُکھ یہِ غلطی بیٚیہِ کران تہٕ وٕنکٮ۪س چھُ مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ توبس منٛز گژھِ آسُن احساس غلطی ہُنٛد دپان آدمی تھا تو اس نے 99 قتل کیے تھے کتنے 99 قتل ٲسۍ تٔمۍ کٔرمٕتۍ تو بنی اسرائیل میں پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں 99 قتل ہو چکے ہیں تو توبہ ہوگی تو اس نے بولا نہیں ہوگی دپان یُس یہِ مۄہنیوٗ اوس یہِ گوٚو أکِس عبادت گزار اوس اکھ شخصا أمۍ ووٚن تٔمِس دوٚپمَس مےٚ چھِ کٔرمٕتۍ 99 قتل کیٛاہ سا میون توبہٕ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ یہِ ووٚتھُس 99 قتل کٔرِتھ نہ توبہٕ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ تو أمۍ کوٚر یہِ تہِ قتل کیٛاہ اس نے اس کو بھی مار ڈالا أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ تہِ قتل تو وہ گوٚو بیٚکِس عالمَس نِش پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں توبہ ہوگی بیٹا کیوں نہیں ہوگی تو یہ عالم اس سے بول رہا ہے کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں ہوگی مگر اگر ژٕ توبہٕ کران چھُکھ ہاں کیٛازِ گژھِ نہٕ توبہٕ اگر ژےٚ 100 قتل چھِ کٔرمٕتۍ کیٛازِ گژھِ نہٕ توبہٕ مگر
ژےٚ گژھی دِلس منٛز احساس گژھُن کیٛاہ مےٚ سا گٔے غلطی بیٚیہِ یہِ چھِنہٕ أمۍ دیُتنَس پَتہٕ أمۍ عالمن أمِس یورٕ جواب دوٚپمَس ژےٚ گژھی دِلس منٛز احساس گژھُن زِ مےٚ گٔے یہِ غلطی بہٕ کَرٕ نہٕ دۄہراونہٕ یہِ غلطی بیٚیہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ کر ژٕ کٲم ژٕ کر کٲم ژٕ ترٛاو یہِ شہر ژٕ گژھ بیٚکِس شہرس میں تم یہ اس شہر کو چھوڑ دو تم دوسرے شہر میں جاؤ وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں وہاں پہ شفٹ ہو جاؤ تو ایم کیا کر یہ درا ایم تم پانن بستر پانن تم مفت درا تو راستے میں اس کو موت آئی اچانک موت آئی یوتھ امس وت مز آئی امس موت تو یہ پیو پتھر کیا پیو پتھر تو یہ ایسے لیٹ گیا اتکن تو زنگ پاک تو نرزرو اتکن تو جنت میں سے دو فرشتوں کی چھٹی ہونے والی تھی جنت میں سے دو فرشتوں کی چھٹی کا پکا بچ تو وہاں پہ ان لوگوں نے اس کو دیکھا ایک تو جنت کا فرشتہ ایک تو جہنم کا فرشتہ تھا آپ کو جنت فرشتہ گیا کو جہنم فرشتہ تو انہوں نے کیا کیا تو دوزخ کا فرشتہ آیا جب اس نے بولا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے مطلب یہ دوزخ والا بول رہا ہے کہ یہ ہمارا مجرم ہے اس کو ہم لے جائیں گے کیونکہ اس کی موت ہو چکی تھی راستے پر جا رہا تھا تو اس کی موت ہو چکی تھی تو یہ کیا بول رہا ہے دوزخ کا فرشتہ بول رہا ہے کہ یہ مجرم ہے اس کو ہم لے جائیں گے اور اب جنت کا فرشتہ بول رہا ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے یہ ہمارا مہمان ہے یہ سون کیا پوچھ اشنا مہمان تمسی ونا بچے سے سون پوچھ اشنا ونا یہ ہمارا مہمان ہے اس کو ہم لے جائیں گے کس ونا جنت فرشتہ دوزخ کا فرشتہ پھر بول رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی تو یہ ہمارا مجرم ہے اس کو ہم لے جائیں گے کس ونا جہنم فرشتہ ونا اینا کا توبہ یہ سون مجرم کی نما اسی کو جہنم میں تو جنت کا فرشتہ یہ بول رہا ہے کہ اس نے تو توبہ کیا ہے اس نے تو توبہ کیا ہے تو اس کو ہم لے جائیں گے کہاں جنت میں یہ کو مجھے کہتا پانی ٹکر جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے ان دونوں کے بیچ میں ڈسکس چل رہا ہے کس کے ریلیٹڈ اس آدمی کے ریلیٹڈ جس نے 99 قتل 100 قتل کیے تھے تو اس بارے میں ڈسکس چل رہا تھا تو جنت کا فرشتہ بول رہا ہے کہ اس نے توبہ کیا ہے اور گھر سے دوسری بستی کے لیے جا رہا تھا یہ سنا ہے درست کا نیک روکن میں شامل تو یوزا کا نام ہوتی امس کا موت وٹ گئے تو امس ونا فرشتہ جنت فرشتہ یسا درامد گئے امس ہسا گئی موت وٹ گئے زِ یسا سون مہمان یہ انسان جنت فرشتہ چھس ونا واپس وچھس ابھی بستی میں نہیں پہنچا تھا تو جنت کا فرشتہ بول رہا ہے ابھی بستی میں نہیں پہنچا تھا تو اسی لیے یہ ہمارا مجرم ہے اس کو ہمیں دیا جائے ایدین سا کیا بنا لو یوس میں تو اور وہ گامس بوت کہ یوس میں اڑا کی ہاں ایمس اور شرط زی سگاسا گامس میں یوس میں گامس بوت کہ تو یوس میں گامس بوت کہ ایمس کرے سا کام ایدین سا جنت فرشتہ بنا تو ان دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ ڈسکس ہوا اس کے ریلیٹڈ ادوار سے کوئی ان پانی ہم چکارا بھازباز تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک اور فرشتہ بھیجا گیا کہاں پہ اللہ تعالیٰ سے طرفا بیاق فرشتہ سوزنا آتا زی اشمانا ایمس دوچھا تو ایمس کیا ایمس سیزی اگر یہ پانی بستی قریب یہ تم تو کرمو اگر تات بستی قریب تیلے یہ دوزخ جہنم فرشتہ تمس کر حوال اگر وہ پنہ نیک یم لوک تہذ بستی قریب تیلے کر جنت کس فرشتس حوال تو وہاں پہ کیا ہوا یہ امن پانی مقابلے لج نا وقت اللہ تعالیٰ سن طرفا فرشتہ زی وقت آئی میلنا تو اللہ تعالیٰ کور اخ پنہ نظام زی اتت من اللہ تعالیٰ زمین حکم دے کہ یس امس پنہ بستی قریب اوسی امس گمت امس موت آئی واقع پنہ گھر قریب مطلب یہ بستی رام تو توب کرے تتی قریب آئی اس موت زی یہ تھی بستی قریب ایم مطلب
جہنم کس فرشتے حوال کر دیں مگر اللہ تعالیٰ سن نظام تو اللہ تعالیٰ سن کرم زی وجہ حکم دن پنی یوسمس بستی قریب وقت تفا حکم دن زی ژگسا زیٹ تو یس امس نیک لوکن ہز بستی سو تمس آ حکم دن زی ژگسا تھوڑا ژھوٹ تو اللہ تعالیٰ کی پت وقت اللہ تعالیٰ کور حکم زی تو مینو سا وقت اللہ تعالیٰ سے حکم دن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ناپ لو زمین ناپ لو تو زمین جب ناپی گئی تو وہاں پہ کیا ہوا تو وہاں پہ جو نیک لوگوں کی بستی تھی وہ قریب تھا اس سے اور جو اس کی اپنی وہاں پہ توبہ کر چکا تھا تو اس سے وہ دور تھا تو وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ اس کو جنت کے فرشتے کے حوالہ کر دیا جائے تو جنت کا فرشتہ بہت خوش ہوا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا تو اس کو بولتے ہیں توبہ کرنا اس کو احساس تھا تو اس کو بہت بہت زیادہ احساس ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور اللہ نے مجھے پھر بھی معاف کیا تو پتہ اللہ غفور رحیم تو امس کرمت ہتھ قتل ہتن قتلن باوجود گو امس معاف ہتن قتلن باوجود اللہ تعالیٰ سن حکم دن زی نیو سا جنتس تم سن نظام کیا تم سن اللہ نے کیا دیا ہم کو اور ہم کیا کر رہے ہیں تو بیاک کا چیز بہوا اور شور ایک 12 سال کا بچہ آیا مجھے توبہ کرنا ہے کسی نیک باپ کا بیٹا تھا کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا چھوٹی سی عمر میں آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے توبہ کرنا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو کہ جگہ پر جی پتا تم کو یہ بچہ کہاں سے ملا تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں بازار گیا کے لیے کچھ مہمان آئے تھے گھر پہ تو سامان جب میں نے خریدا تو وہ بہت بھاری تھا میں نے کیا کیا میں نے وہاں پہ گلی میں مزدور بیٹھے تھے وہاں پہ بچہ بھی بیٹھا تھا میں نے بولا کہ میرے پہنچانا تھا تو کوئی اس کو پہنچا سکتا ہے تو بچے نے کہا ہاں چاچا جی میں لے جاؤں گا تو اب ڈسکس ہوا کہ رقم کتنی ہوگی تو ڈسکس یہ ہوا کہ 3 دینار پہ اس کو سامان گھر چھوڑنا تھا 3 دینار پہ سامان تو گھر تو ہوا کیا ہوا ایسے کہ جب یہ چل رہا تھا ظہر کا ٹائم تھا دھوپ بھی بہت سخت تھی تو یہ چل رہا تھا 2 گلی اس نے 2-3 گلیاں کراس کی تو اب اذان ہوئی ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے اس کو بولا چچا جان اجازت ہے اگر تیری اجازت ہے تو میں نماز پڑھ لوں تو اس نے کہا جی کوئی نہیں پڑھ لو نماز تو اس نے سامان وہیں پہ رکھا تو نماز پڑھنے گیا اور یہ بول رہا ہے کہ میں وہیں پہ بیٹھا تھا گپے شپے مار رہا تھا تو وہیں پہ جب یہ وہاں سے آ گیا تو یہ بہت جلد آیا یہ بہت جلد آیا واپس تو میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا آپ واپس کیوں آئے اتنی جلدی تو ابھی تو جو نماز پڑھنے گئے لوگ وہ تو وہیں پہ ہے میں نے بولا کہ یہ بچہ کا انداز دیکھو اس نے جواب میں بولا کہ اے چچا جان میں اس لیے جلدی واپس آیا میں نے نوافل نہیں پڑھی تو مجھے لگا کہ آپ مت سمجھو گے کہ میں آپ یہ نہ سمجھو کہ میں کام چور ہوں تو اس لیے میں جلدی آیا تو بہت دھوپ تھی بہت زیادہ دھوپ تھی تو یہ چل پڑا اور سامان ہاتھ میں لیے سامان بہت بھاری تھا تو اس کی دھوپ سے پسینہ آ گیا بہت زیادہ پسینہ تو چاچا نے بولا بچہ یہ سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو اور آپ تھوڑا ریسٹ کر لو تو اس بچے نے واپس بولا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہماری جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ہماری جو بات چیت ہوئی وہ 3 دینار پہ ہوئی تو میں آپ کو یہ
واپس نہیں کر سکتا تو کیونکہ پھر میں پیسے کم لوں گا تم سے، زیادہ نہیں لوں گا۔ تو میرے باپ نے بولا، ماں نے بولا کہ جب بھی آپ کچھ کام کرو گے تو وہ آپ اپنی محنت کی اور اپنی روزی روٹی جو کماؤ گے وہ حلال کی ہونی چاہیے، حرام کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے اس کو سامان نہیں دیا تو چل پڑا۔ تو گھر پہنچا تو عصر کی اذان ہوئی تو اس نے بولا کہ بیوی کو بولا یہ بہت نیک بچہ ہے، بہت زیادہ۔ تو بیوی نے بولا روٹی بھی بن گئی ہے، کھانا بھی ہے، تو اس کو بولو کہ کھانا کھا کے جا۔ جب یہ واپس آیا تو 3 دینار اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا بیٹا کہ آج کا آپ اندر آ کے کچھ کھاؤ۔ تو بیٹے نے، جو بچہ تھا، اس کی گردن جھک گئی۔ میرا روزہ ہے بس چھس روزدار بیک کی۔ تو ہوا کیا؟ تو ہوا یوں کہ جب اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اس کی اندر جو فیل ہوا بہت زیادہ برا ہوا۔ ایک تو اس کا روزہ تھا، اوپر سے مجھے سامان بھی نہیں دیا، خود اٹھایا، تو یہ تو بہت ناانصافی ہوئی اس کے ساتھ۔ اس نے بولا کہ مجھے، لڑکے نے بولا کہ مجھے مسجد دکھاؤ تو میں وہاں پہ جا کر نماز پڑھ لوں۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے بولا کہ پھر آپ افطاری یہیں پہ کر لو گے؟ تو اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے۔ جب یہ ٹائم ہوا کہ یہ مسجد گیا اور مغرب پہ اس کو لینے گیا تو اس نے انکار کیا آنے سے، کیونکہ اس نے بولا میری نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، میں ساتھ جھپا صبح ہی۔ تو بہن میں عشاء کے ٹائم پہ آنا اور مجھے یہاں سے لے جانا۔ تو اب اس نے نوافل بھی پڑھی، کیا کیا؟ تو اب یہ آدمی آیا اس کے پاس اور لے کے گھر گئے۔ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، حدیث میں آیا ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ آدمی اس نے گھر لیا اس کو، تو کھانا بنا دیا اور کھانا کھا کے اس کو اپنے روم میں لے کے گئے اور سونے کی جگہ بتا دی اور یہ سو گئے۔ اور ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی تھی، تو اس کی جو ٹانگیں تھے وہ اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کو کچھ ٹانگوں کا مسئلہ تھا۔ تو ہوا یوں کہ جب وہ وہاں سے نکل گئے اس کے روم سے، اب اپنی کمزور بیٹی کو کھانا دینے گئے، کھانا وانا انہوں نے اس کو دیا تو اپنے روم میں گئے سونے کے لیے۔ تو صبح جب اٹھی تو یہ دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے بولا یہ اتنی صبح کون ہے؟ جب دیکھا تو ان کی بیٹی اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوئی تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اتنا خوش کی شکر کیا اللہ کا، نماز پڑھی، نوافل۔ ہوا کیا؟ اس نے بولا کہ بیٹا یہ کیسے ہوا؟ تو بہت آپ کو تو چانسز ہی نہیں تھے، ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ کبھی اٹھ نہیں سکے گی، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس نے بولا کہ جب آپ نے مجھے کھانا دیا، آپ نے بولا کہ گھر پہ کوئی ایک بچہ آیا ہے، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کے صدقے سے اسے شفا کر دے۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی اور سچ میں اللہ نے مجھے شفا کر دی۔ تو یہ دوڑ کے وہاں پہ گئے روم میں، تو وہاں پہ خالی بستر پڑا تھا، وہ نہیں تھا۔ تو اس نے یہ باتیں سن لی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے بولا وہاں پہ کچھ رکھا تھا اور وہاں پہ اس نے بولا کہ میرے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کے پیچھے بھاگو، کیونکہ دیا تو اللہ نے ہے، تو میں کوئی فقیر پیر نہیں ہوں کہ آپ مجھے آؤ اور مجھے گلے لگاؤ اور مجھے مالائیں ڈال دو، پر آپ توبہ کر لو، کوئی غلطی مت ہوئی ہوگی تو اللہ سے صلاح بچھاؤ، اللہ کے بارگاہ میں جاؤ، اللہ سے مانگو، شکر ادا کرو، اور اسی نے سب کچھ کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بس میں ایک ذریعہ تھا اس کی شفاعت کا۔ تو یہ ہوتا ہے توبے کی۔ توبے پر ایک واقعہ آیا تھا،
ایک حدیث آیا تھا، تو یہی میں نے آپ کو آج بتایا۔ تو آپ یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، تو شاید آپ کو لگے کہ یہ کہانی ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، تو بس یہ ایک حدیث تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے ہوا کہ توبے کی آپ جب توبہ کر لو تو وہ پکا ہونا چاہیے۔ جھوٹی توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں، توبہ کا احساس ہونا چاہیے۔ جب میں نے توبہ کیا، مجھے وہ غلطی نہیں دہرانی ہے، یا میں نے توبہ کیا ہے اب مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، اب میں نے توبہ کیا ہے مجھے پھر سے اس راستے غلط راستے پہ نہیں جانا ہے، تو ایک احساس کر لو، ایک مائنڈ میں فٹ کر لو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی اسی کے پاس جانا ہے، مانگنے تو اسی کے پاس جانا ہے، کیونکہ جو یہ دنیا کے لوگ ہیں ٹیمپرری ہے، تمہارے ساتھ ہوتے ہیں بٹ اچھے ٹائم پہ ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ کا برا ٹائم آتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، تب صرف اللہ ہوتا ہے۔ لکھ کے لے لو، خالی اللہ ہے، وہی ہے مالک کل ہے، اسی سے مانگو، مسلح بچھاؤ، جس کو بھی کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو، وہ دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اب جس کو بھی توبہ کرنا ہے تو اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے دماغ میں فٹ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو پھر اللہ کو بولنا ہے، ایک دفعہ وہ اللہ کو بولے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے تو پڑھا ہے، ہر کسی کے پاس علم ہے آج، تو ہم نے تو پڑھا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا ہماری کتنی بھی غلطیاں ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے حدیث میں کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لاؤ اور میرے پاس میرے دربار میں آؤ اور ایک دفعہ کہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تمہارے سب پچھلے 70 سال کے گناہ معاف، اور تمہارے ہر کوئی گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ جانا ہے اور پھر وہ غلطی نہیں دہرانی ہے، بس یہ خیال کرو کہ پھر وہ نہیں کرنا ہے جو ہم نے کیا ہے۔ آج سے جو ہم کریں گے وہ بس اللہ کی راضی کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اتنا سوچو، کیونکہ ایک چیز تو بہت زیادہ قریب ہے، وہ ہے موت۔ وہ سونے سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ ہم دن میں بہت بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور سونے سے پہلے بھی اٹھو اور توبہ کر لو، کیونکہ یہ سوچو کہ ہماری جو موت ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے، تو وہ دور نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگو، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک آنے والا ہے، تو آج سے ہی کسی کا دل نہ دکھاؤ، جھوٹ، اپنے پیروں پہ حفاظت کرو، آنکھوں پہ حفاظت کرو، کان پہ حفاظت کرو، پیروں پہ حفاظت کرو، ہاتھوں پہ حفاظت کرو، اپنے نفس کو قابو کرو۔ اپنے نفس کو قابو کیا تو آپ نے اللہ کو راضی کیا، اپنے گناہ، اپنے توبے پہ ڈٹے ہو، اپنے توبے پہ آپ نے اپنے توبہ جو کیا ہے، غلطی کا احساس ہے، اس پہ آپ ڈٹے ہوئے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے توبہ کیا تو پھر سے وہی غلطی دہرا دی، تو وہ توبہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کرتے ہو، آپ اپنے رب کو ناراض کرتے ہو۔ اپنے رب کو راضی کرو اور شریک نہ ٹھہراؤ، بس وہی کل ہے، وہی مالک ہے، اسی سے مانگو، اسی سے مدد پکارو کہ وہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ دنوں ونر بوجھ عمل کروں زیادہ توفیق، کیونکہ ہمارے بہت بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی نہیں چھوڑا اپنی، وہ خود پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں، تو ہم کیوں چھوڑیں؟ اس لیے بس دعا کرو میرے لیے بھی، خود کے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔